بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 60 میں آگے جو نسب کے مسائل کہ نسب کس طرح ثابت ہوگا، عدت کے مسائل وہ گیا رہے۔ یہاں پر جو مسائل ہم کس کے بیان کر رہے، عدت کے۔ باقیہ مسائل آج بیان ہوں گے۔ کہہ رہے وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ، اگر چھوٹا بچہ تھا مر گیا، بیوی رہ گئی، اس وقت بالغ نہیں تھا، وَبِهَا حَبْلٌ، اور اس خاتون کو حمل تھا، فعدتها ان تضع حملہ، اس کی عدت کیا ہے، حمل کا وضع کرنا، ولادت۔ وهذا ابن حنیفہ رحمہ اللہ و محمد یہ طرفین کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف سے کہتے ہیں عدتها 4 اشہر و 10، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وہ قول الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کا بھی قول ہے۔ کیوں یہ 10 دن 4 ماہ 10 دن وضع حمل نہیں ہے؟ کیونکہ لأن الحمل لیس بثابت النسب منہ، یہ جو نسب ہے، یہ جو بچہ ہے وہ اس سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ تو نابالغ تھا نا، نابالغ سے بیوی حامل نہیں ہوتی۔ فاسوار کالحادث، سے الگ تھے کہ بعد میں حمل ہوا، بعد الموت، موت کے بعد۔ لہما طرفین کہتے نہیں، عدت وفات گزاری وہ کیا ہے، وضع حمل یا پر۔ لہما اطلاق قولی تعالی، اس مطلقاً قول سے استدلال کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حامل خاتون کے لیے عدت وضع حمل ہے۔ وَلِأَنَّ مُقَدَّرَةٌ بمدت وضع الحمل، اور یہ عدت اس کی مقدار وضع حمل کی مدت سے کی گئی ہے۔ فی اولات الاحمال، حامل خواتین کے لیے، قصرت المدہ وطالت، مدت طویل ہو یا کم ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف ولادت کو دیکھا جائے گا۔ لا لتعرف عن براءۃ الرحم، یہاں پر جو عدت ہے نا، یہ اس لیے نہیں گزار رہی کہ خاوند وفات ہو چکا ہے اس کے لیے، بلکہ قضاء حق کے نکاح کے لیے ہیں، فراغ رحم کے لیے نہیں کہ رحم فارغ ہو جائے، اس لیے نہیں ہے۔ لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالاشہر، یہ مشروع ہے عدت وفات مہینوں کے ذریعے، موجود الاقراء باوجود ہے کہ حیض بھی موجود نہ، پھر بھی 4 ماہ 10 دن ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو 4 ماہ 10 دن ہے مہینوں کے ذریعے سے عدت ہے نا، حیض کے اعتبار سے تو نہیں ہے، تو پتہ چل گیا فراغت الرحم کے لیے نہیں ہے، قضاء حق کے نکاح کے لیے ہے، لیکن لقضاء حق النکاح، وهذا المعنی، اور یہ جو معنی ہے نا کہ نکاح کا جو حق وہ پورا ہو جائے، یتحقق فی الصبی، جیسے بالغ میں ہوتا ہے نابالغ میں بھی ہوتے، وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ مِنْهُ، اگرچہ حمل اس سے نہیں۔ بخلاف الحمل الحادث، وہ جو تم لوگوں نے مسئلہ بتایا کہ یہ حمل حادث کی طرح ہے، تو حمل حادث کا مسئلہ لگے جو بعد میں پیدا ہو جائے، لأنه وجبت العدة بالشهور، اور پر تو عدت مہینوں کی ذریعے واجب ہو گئی نا، فلا تتغیر، وہ عدت نہیں بدلتی بحدوث الحمل، حمل کی وجہ سے۔ وفيما نحن فيه، اور جو مسئلہ ہم بتا رہے کہ وجبت مقدرۃ بمدت الحمل، وہاں پر جو عدت واجب ہو گئی وہ مدت حمل کی واجب ہو گئی، فافترقا، دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ ولا يلزم امرأة الكبير اذا حدث لها الحبل بعد الموت، اگر وہ خاتون کس کی ہو، بڑے آدمی کی ہو، وفات ہو جائے اور حمل اس کو پیدا ہو جائے موت کے بعد نہ، تو اس پر یہ عدت لازم نہیں ہے، لأن النسب يثبت منه، کیونکہ وہ نسب سے ثابت ہے، فكان كالقائم عند الموت حكما، تو اسے سمجھا جائے گا کہ یہ حمل اس کی موت کے وقت قائم تھا، اس لیے وہ وضع حمل کی عدت گزار دی گی، 4 ماہ 10 دن کی نہیں۔ آگے کہہ رہے وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَيْنِ، دونوں صورتوں میں بچے کا نسب اس نابالغ لڑکے سے ثابت نہیں ہوگا، یعنی حمل جس وقت یہ چھوٹا لڑکا مر رہا تھا، بالغ نہیں تھا یہ خاوند، اس وقت حمل تھا یا اس کی موت کے بعد تھا، دونوں صورتوں میں بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا، کیونکہ لأن الصبی لا ماء له، بچہ بالغ نہیں ہوتا، جب بالغ نہیں ہوتا تو اس سے علوق بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی منی نہیں ہوتی، فلا يتصور منه العلوق، اس سے علوق حمل کا ٹھہرنا نہیں ہوتا۔ والنکاح یقام مقام فی موضع تصور، ہاں تصوری وتی کی جگہ پر نکاح کو قیم مقام بنایا جاتا ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کرو، اذا طلق الرجل امرأة في حالة الحیض، اگر ایک شخص اس نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دی، لم تعتد
لم تعتد بالحیزۃ التی لم تعتد بالحیزۃ التی وقع فیها الطلاق، جس حیض میں طلاق پڑ گئی ہو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کو خاتون شمار نہیں کرے گی. لأن العدۃ مقدرۃ بثلاث حیض کوامل، عدت کی مقدار کیا ہے 3 پورے حیض. فلا ينقص عنها، اس سے کوئی کم نہیں کیا جائے گا، کوئی حیض کم نہیں کیا جائے گا، آدھا وغیرہ بھی شامل نہیں کیا جا سکتا. وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِالشُّبْهَةٍ، اگر کوئی معتدہ خاتون و عدت گزر اس وقت شبے سے وطی کی گئی، فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى، دوسری عدت اب گزار دے گی. وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتان، یہ دونوں عدتیں اب اس میں داخل ہو جائے گی. وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، اور وہ جو حیض کا خون خاتون کو نظر آئے، مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، دونوں سے وہ شمار ہوگا. وَإِذَا انقضت العدۃ الاولى، جب پہلی عدت گزر جائے، ولم تکمل الثانیہ، دوسری پوری نہ ہو، فعلیہا اتمام العدۃ الثانیہ، دوسری عدت کبھی پوری کر دینا اس پر ضروری ہے. وہذا عندنا، یہ ہمارے احناف کا مذہب ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے کہتے لا تتداخلان، دوسرے میں داخل نہیں ہوگی. لأن المقصود هو العبادہ، مقصود عدت سے کیا ہے؟ عبادت. فإن عبادۃ، یہ بھی کہ عبادت کف، عبادت کف عن التزوج، نہ کہ یہ دوسرا نکاح نہیں کرتی، اس سے خود کو روک رہی ہے. والخروج، اس طرح سے نکلنے سے، فلا تتداخلان، اس لیے ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ عبادات میں تداخل نہیں ہوتا. کالصومین، جیسے 2 روزے نہیں ہوتی، فی یوم واحد، ایک دن میں. ولانا، ہم کہتے کہ ان المقصود، یہاں پر عدت سے جو مقصد ہے نا، التعرف عن فراغ الرحم، کہ رحم کے متعلق پتہ چلے کہ حامل خاتون، یعنی وقد حصل بالواحدہ، ایک عدت سے کام پورا ہو جاتے، پتہ تداخلان، اس لیے ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی. ومعنی العبادہ تابع، یا پر عدت میں جو عبادت والا معنی ہے نا، یہ تابع ہیں، اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نہیں دیکھ رہے آپ. ان تنقضی بدون علمها، کہ عدت خاتون کے علم کے بغیر گزرتی، وما ترک الکف، اور ساتھ ساتھ اگر وہ نکاح سے رک جائے تب بھی. والمعتدۃ عن وفات، اگر کوئی خاتون اس کا شوہر وفات ہو چکا ہے، اذا وطئت بشبہہ، اگر شبے سے وطی ہو جائے، تعتد بالشہور، مہینوں کی ذریعے عدت گزار دی گئی. وتحتسب بما تراہ من الحیض فیہا، اور جو کچھ دیکھے گی نہ خون، وہ حیض سے شمار کر دی گی. تحقیقا للتداخل بقدر الامکان، جتنا ممکن ہو نا تداخل کریں گے عدت میں. وابتداء العدت بالطلاق، طلاق میں اگر طلاق دی ہونا تو عدت کب سے شروع ہوگی؟ کہہ رہے کہ عقیب الطلاق، بس طلاق پڑ گئی اس کے بعد یہ ایام شروع کر دے. وفی الوفات، اگر شوہر وفات ہو چکو تو وہاں کب سے کیا کرے؟ عدت شروع کرے. کہہ رہے عقیب الوفات، وفات کے بعد فوراً. فإن لم تعلم بالطلاق، اگر خاتون کو پتہ نہ ہو کہ مجھے طلاق پڑے گی، کسی اور جگہ تھی، او الوفات، یا پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر وفات ہو چکے، حتی مضت مدت العدہ، یا تک کہ 4 ماہ 10 دن گزر گئے، یا کیوں ہو بچہ پیدا ہوا، یہ اس طرح 3 حیض گزر گئے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے. فقد انقضت عدتها، اب اس کی عدت گزر گئی، پتہ ہو یا نہ ہو. لأن سبب وجوب العدت الطلاق والوفات، یا پر عدت کی وجوب کا جو سبب یا تو طلاق دینا ہے نا، یا شوہر کا وفات ہونے پہ، تبر ابتداء من وقت وجود السبب، تو عدت کی جو ابتدا ہے نا اس وقت سے ہوگی جب سے سبب موجود. وما شائخنا رحمهم اللہ، ہمارے علماء بخارا و سمرقند، یفتون فی الطلاق، طلاق کے بعد عدت جو شروع تھی اس کے لیے فتویٰ دیتے ہیں کہ ان ابتداء من وقت الاقرار، کہ اقرار کے وقت سے یہ ابتدا ہو جائے گی. نفی لتہمت الموضع، تاکہ آپس میں اتفاق کرنے، سمجھوتا کرنے کی جو تہمت و الزام ہو اس سے بچ جائے. والعدت فی النکاح الفاسد، نکاح فاسد کے بعد جو عدت گزرتی ہے نا اس میں کب سے عدت ہوگی؟ کہہ رہے کہ عقیب التفریق، تفریق کے بعد. او عزم الواتی علی ترک وطیہا، یا جو وطی ہے نا وطی کرنے والا وطی چھوڑ دے، بس عزم کرے. وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے کہتے من آخر الوطیات، سب سے آخری وطی کے بعد سے شروع ہوگی. لأن الوطی هو سبب الموجب، وطی اصل میں عدت واجب کرتی ہے نا، یہی تو سبب ہے کہ رحم فارغ ہو جائے. ولنا کہتے ہیں ان کل وطی وجد فی العقد الفاسد، ہر وطی جو پائی گئی ہے نا عقد فاسد میں پائی گئی، ہجری مجرى الوطیۃ الواحدہ، یہ ایک وطی کی طرح ہے، اس کی طرح ہے. لاستناد الکل الی حکم عقد واحد، کیونکہ سب
مستند منصوب ایک عقد کی طرف، ولہذا اکتفی فی الکل بمہر واحد، اس لیے سب کے لیے ایک مہر دیا جاتا ہے، اسی پر اکتفا ہوتا ہے۔ فقبل المتارکۃ او العزم، جب وہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہ کرے، عزم نہ کرے، چھوڑ ہی نہیں، لا تثبت العدہ مع جواز وجود غیرہ، اس لیے عدت ثابت نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ دوسری وتی ہو جائے۔ ولأن التمکن علی وجہ الشبہہ، اور شبے کے طور پر بھی پر قدرت پا نقیم مقام حقیقت الوتی، یہ بھی حقیقی وتی کی طرح ہے، ابھی وتی نہیں کر رہا لیکن ممکن ہے کرے، لخفائی، کیونکہ یہ بات تو مخفی ہے، ومساس الحاجت، اور حاجت درپیش ہوتے، لمعرفت الحکم فی حق غیرہ، کہ غیر وتی کے بارے میں حکم معلوم کیا جائے۔ وإذا قالت المعتد، اگر معتد خاتون کہہ دے کہ انقضت عدتی، میری عدت گزر چکی، وکذبها الزوج، شور کہہ دے کہ نہیں گزری، کان القول قول مع الیمین، بیوی قسم کے ساتھ کیا ہوگی، اس میں بری ہو جائے گی، مانا اس کا قول متبری، لأن امینۃ فی ذالک، اس معاملے میں وہ امینہ ہے، وقد اتہمت بالکذب، جب اس پر کذب کی تہمت لگ گئی، شوہر جھٹلا رہے، تو فتحلف، قسم کے کلمودہ ہے جسے مدعا آدمی ہو، کہ وہ کہہ دے کہ میں نے سامان تو لوٹایا تھا ودیعت کا، وہ نہ مانے تو مدعا کیا کرے گا، قسم کھائے گا۔ وإذا طلق الرجل امرأة طلاقا بائنا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، ثم تزوج فی عدت، اسی عدت میں نکاح کیا، وطلق قبل الدخول بها، دخول سے پہلے پھر طلاق دی، فعلیہ مہر کامل، پورا مہر دے گئے، ولیہا عدت مستقلہ، وہ جو پہلے کی عدت تھی نا، وہ تو بیچ میں کیا گیا، نکاح آ گیا نا، وہ تو ختم ہو گئی، اب مستقل عدت گزارے گی۔ وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین کا مذہب ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام حسن کہتے علیہ نصف المہر وعلیہ اتمام العدت الاولی، اب یہ آدمی کیا کرے گا، آدھا مہر دے گا، اور پہلی والی جو عدت ہے نا جس میں نکاح ہوا تھا، بس اسی کو پوری کر دے، دوبارہ نئے سرے سے نئی عدت کی ضرورت نہیں، لأن حضرت طلاق قبل المسیح ہے، قبل المسیح سیاہ پر جو طلاق پڑ گئی ہے نکاح ثانی کے بعد نا، یہ کیا ہے، وتی سے پہلے ہیں، فلا یجب کمال المہر، اس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا، ولا استیناف العدہ، نہ عدت کو دوبارہ سے گزارنے کی ضرورت ہے، واکمال العدۃ الاولی انما یجب بالطلاق الاول، اور پہلی عدت کا پوری کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ طلاق تو پہلے بھی پڑ گئی تھی نا، الا انہ لم یظہر حال التزوج الثانی، مگر دوسرے مرتبہ نکاح کرنے کا معاملہ ظاہر نہیں ہوا تھا، فاذا ارتفع، جب تزوج ثانی یعنی دوبارہ شادی کا حکم نکاح اٹھ گیا، بالطلاق ثانی، دوسری طلاق دی دی، ظہر حکمہ، تو اس کا حکم ظاہر ہوا، یعنی پہلی طلاق کا، کما لو اشترى ام ولد، جیسے ایک شخص سے کیا کرے، ام ولدہ خرید لی، ثم کا پھر آزاد کر لے، تو اس پر کیا ہے، 3 حیض ضروری ہے، اور پہلے والے جو 2 حیض ضروری تھے نا نکاح کی وجہ سے، اس کو نہیں گزارے گی، بلکہ 3 حیض گزار دے گی، کیونکہ طلاق پڑ گئی یا آزاد کر دیا، آزاد بن گئی۔ وَلَهُمَا، شیخین حضرات کہتے ہیں کہ انہا مقبوضۃ فی یدی حقیقتاً بالوتیۃ الاولی، پہلی وتی کی وجہ سے یہ خاتون کیا ہے، اس کے قبضے میں ہے، وبقی اثر، اس کا اثر بھی باقی ہے، وہ العدہ، وہ عدت ہے، فیضا جدد النکاح، جب اس نے نکاح پھر کیا، وہی مقبوضہ، وہ اب بھی قبضے میں ہے نا، بذالک القبض عن القبض المستحق فی ھذا النکاح، اس نکاح میں جو قبضہ ہے نا، تو وہ پہلا والا قبضہ کیا ہے، اس کے قائم مقام ہے، پہلا والا قبضہ جو کیا تھا نکاح اول کی وجہ سے حاصل تھا نا، کہ شوہر نے وتی کیا تھا، وہی کیا ہے نکاح ثانی کے قائم مقام ہے۔ مثلا کالغاصب، ایک غاصب شخص ہے، یشتری المغصوب الذی فی یدی، اس کے ہاتھ میں مغصوب شے ہے، اس کو خرید رہے، قبضہ تو اس کو پہلے سے تھا نا، ایک کیا تھا، غاصب تھا، خرید رہے، وہ اس قبضے کو ہم قائم مقام سمجھیں گے، اس قبضے کے جو شیرا کی وجہ سے حاصل ہو، تیسیر قابضاً، آدمی قابض ہو جائے گا، بمجرد العقد، صرف عقد کرنے سے، فوضح بهذا، سے پتہ چل گیا، انه طلاق بعد الدخول، گئے طلاق دخول کے بعد ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ فرماتے، لا عدت علیہ، اصلا اس پر کبھی بھی عدت نہیں، لان الاولى قد سکتت بالتزوج، کہ پہلی والی جو عدت ہے وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ دوسری مرتبہ اس نے نکاح کیا، فلا تعود، تو عدت واپس نہیں آئے گی، والثانی، دوسری عدت بھی نہیں ہوگی، لم تجب، کہ یہاں پر وتی نہیں ہے نا،
وجوابهما قلنا مگر اس بات کا جواب گزر چکا. آگے کہہ رہے طلق الزمیۃ ذمی آدمی ذمیہ کو طلاق دی فلا عدۃ علیہ اس پر عدت نہیں. وکذا اذا خرجت الحربیہ الینا مسلمہ یا کوئی حربی خاتون ہماری طرف مسلمان بن کر آئے اس پر بھی عدت نہیں ہے. فإن تزوجت اگر وہ نکاح کر لے جاز اس کے لیے جائز ہے. الا ان تکون حامل اگر حاملہ ہو تو پھر حمل تک انتظار ہوگا. هذا كله عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ. یہ سب مسائل امام صاحب کی نزدیک ہے. وقالا صاحبان کہتے کہ اگر مسلمان بن کر آئے علیہا وعلی الذمیۃ العدہ اس خاتون پر بھی عدت ہے ذمیہ پر بھی عدت ہے. اما الذمیہ فالاختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاحہم محارمہم اس کی عدت میں جو اختلاف ہے وہ تو اس اختلاف کی طرح ہے نا جو اپنے محارموں کے ساتھ وہ نکاح کرتے. وقد بینہ فی کتاب النکاح مسئلہ نکاح کی کتاب میں بیان ہو چکا تھا. وہ کیا تھا باب و نکاح اہل الشرک پہلے ہو چکا تھا. وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی اذا کان معتقدہم اور امام صاحب کی بات اس وقت ہے نا کہ جب ان کا یہ عقیدہ ہو کہ انہ لا عدت علیہا کہ اس پر عدت نہ ہو تو ظاہر ان کے عقیدے پر تو کوئی اپنا عقیدہ جاری نہیں کر سکتا اپنا حکم. وَأَمَّا الْمُهَاجِرَةُ ہاں وہ خاتون جو مہاجرہ بن کر آئے فوج قولہما صاحبین کہتے ہیں کہ اس پر عدت نہیں. وجہ کیا ہے اس پر عدت ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الفرقۃ لو وقعت بسبب آخر اگر یہ فرقت کسی اور سبب سے ہوتی جیسے طلاق وجبت العدہ عدت واجب ہو جاتی نا. فقط بسبب التباین اس طرح جب وہ دار اسلام کی طرف آ گئی تو یہ تباین بھی آ گیا اس سے بھی کیا کرے گی عدت گزارے گی. بخلاف ما اذا ہاجر الرجل وترکها ہاں اگر آدمی ہمارے طرف آ کر مہاجر بنے اور اس خاتون کو چھوڑ دے دار الحرب میں تو وہ اس پر عدت ضروری نہیں ہے لعدم التبلیغ کہ وہ احکام شرع نہیں پہنچتے. وَلَهُ امام صاحب کیا کرتے ہیں وہ اس قول سے دلیل پکڑتے قوله تعالی لا جناح علیکم ان تنکحوہن تم پر گناہ نہیں ہے کہ اس سے نکاح کریں جو کیا بن کر آئے مہاجرہ بن کرے. وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حِيثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُّ بنی آدم عدت تو وہاں پر واجب ہوتی نا جہاں پر بنی آدم کا حق ہو انسان کو. والحربی ملحق بالجماعت حربی کافر جماعت کی طرح ہے. حتی کانا محل للتملک وہ تو اس کا بھی محل ہے کہ کوئی اس کا مالک بن جائے. الا ان تکون حاملہ ہاں اگر وہ حربی یا مسلمان بن کر آئے حاملہ ہو اس صورت میں وطی نہیں کریں گے اس سے شوہر وطی نہیں کرے گا. لأن فی بطن ولدا ثابت النسب اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ثابت النسب ہے. ونبی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب نے بھی فرمایا کہ انه یجوز نکاح وہاں نکاح بھی اس کا درست ہے. ولا تو وہاں وطی نہیں کرے گا کالحبل من الزنا جیسے حامل خاتون زنا سے اس کی وطی نہیں کی جائے گی. والاول صح اور پہلی جو بات ہے نا وہ زیادہ صحیح ہے کہ نکاح خود سے جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی حمل ہے حمل کے بعد اس سے نکاح کیا جائے.